اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیا 45۔ اتلو، آپ تلاوت کریں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلاوت کریں، ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی تعلیم، تزکیہ، عبادت اور تقرب کے لیے اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ چلے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی علم دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل کر دے گا، اور جو لوگ جمع ہوں اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی، اور رحمت ان کو ڈھانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرے گا اپنے پاس رہنے والوں میں، یعنی فرشتوں میں، اور جس کا عمل کوتاہی کرے تو اس کا خاندان نسب کچھ کام نہ آئے گا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ اس کے ارکان، اس کے شروط اور اس کے آداب کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اہم معاملہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام فرماتے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ الفحشاء سے مراد ہر وہ بڑا گناہ ہے جس کی قباحت مسلم اور نفس میں اس کی چاہت ہو۔ المنکر سے مراد ہر وہ گناہ ہے جس کو عقل اور فطرت برا سمجھے۔ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نماز بذات خود اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نماز کے باہر اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی تم جو خیر اور اطاعت کے کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور اس کی جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کو اپنے علم سے جوڑ کر انسان کو شعوری طور پر بیدار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اعمال کی نگرانی کا شعور دلا کر اعمال کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی ترغیب دی ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیا 46۔
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب سے ایسی بحث کرنے سے روکتا ہے جو بصیرت کی بنیاد پر اور کسی مسلمہ قاعدے کے مطابق نہ ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے وہ جب بھی اہل کتاب سے بحث کریں تو احسن انداز، حسن اخلاق اور نرمی سے ان سے بات کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ اہل کتاب میں سے ایسے لوگوں کے ماں سوا جو حق کے راستے سے ہٹ جائیں، دشمنی کی وجہ سے جھگڑا کریں، جان بوجھ کر اندھے بن جائیں، خیر خواہوں سے ضد اور تعصب سے لڑیں، ایسے لوگوں سے جن کا بحث کرنے کا مقصد حق کی وضاحت نہیں غلبہ حاصل کرنا ہو، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اہل کتاب توریت عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے عربی میں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، کیونکہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ایمان ہم پر نازل ہوا اور ہم سے جو پہلے تم پر نازل ہوا۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہہ دو ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم اللہ کے امر اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اسے ہی اپنا معبود بناتا ہے، اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتا ہے وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اور اطاعت نہیں کرتا وہ گمراہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان اہل مکہ میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ سورۃ العنکبوت آیا 47۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسی طرح کتاب نازل کی ہے جیسے پہلے لوگوں پر کی تھی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے اسے اسی طرح پہچان لیا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، اور ان کے ہاں کسی حسد نے مداخلت کی ہے نہ خواہشات نفس نے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی موجودہ لوگوں میں سے بھی جو اپنی بصیرت کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ یعنی کافر اپنے نفس پر ظلم کرنے والے کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔ سورۃ العنکبوت آیا 48۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ اس عظیم کتاب کی صداقت پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے اسے وہ نبی امی لے کر آیا جس کی صداقت اور امانت کا اس کی پوری قوم اعتراف کرتی ہے، جس کے پورے معمولات اور تمام احوال کو اس کی قوم اچھی طرح جانتی ہے، اور اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا بلکہ وہ تو لکھا پڑھا ہوا ہی نہیں۔
ولا تخطه بیمینک، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لکھنے سے ہی دور رکھے گئے۔ ایک سطر کیا ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب مقرر کر لیے تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحی لکھتے۔ ضرورت کے وقت شاہانِ دنیا سے خط و کتابت بھی کرتے۔ ھذا ما قاض علیہ محمد ابن عبداللہ، یعنی وہی شرائط ہیں جن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، لیکن یہ قول درست نہیں۔ یہ وہی قاضی صاحب کو بخاری شریف کی اس روایت سے ہے جس میں یہ الفاظ ہے ثم امر فکتبا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا اور لکھا گیا۔ مشرق و مغرب کے تمام علماء کا یہی مذہب ہے، بلکہ باجی وغیرہ پر انہوں نے اس قول کا بہت سخت رد کیا ہے۔ حدیبیہ والے دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جملہ صلح نامے میں لکھا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں لکھا۔ اذن لا ارتاب المبطلون، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے، یعنی اگر لکھ پڑھ سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف اور باطل پرست یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کتابوں سے یہ قرآن سیکھ لیا ہے اور لکھ لیا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ سورۃ العنکبوت آیا 49۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ واضح آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید روشن آیات والا ہے، اس کی سچائی واضح ہے، اس کے احکامات سچے ہیں، اس کی خبریں روشن ہیں۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ یہ قرآن علماء اور حفاظ کے سینے میں محفوظ ہے۔ رب العزت نے قرآن کا پڑھنا یاد رکھنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کا ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیں معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورۃ العنکبوت آیا 50۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی جانب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے تو اہل مکہ نے کہا معجزہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ تھا۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیں معجزات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ رب العزت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں معجزات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، رسول کے اختیار میں نہیں، اور تمہارا مقصد امتحان ہے، ایمان نہیں، اس لیے تمہارے مطالبات پورے نہیں کیے جا سکتے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی فرض نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو قرآن و سنت میں پڑھتے ہیں اس پر عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔